أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام العلم أصل كل خير والجهل أصل كل شر. مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یہاں فرماتے ہیں کہ علم ہر خیر کی اصل ہے اور جہالت ہر شر کی بنیاد ہے۔ مولانا متقیان کا قول در حقیقت ہمیں علم کی توجہ دلاتے ہوئے اور جہالت سے دوری کے لیے بہت بہترین قول ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، اس لیے کہ اس کائنات میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خیر کے اوپر رہے، اتمام خیر پر ہو اور تکمیل زندگی خیر پر ہو۔ اور مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں ہر خیر کی اصل کیا ہے تو ہر خیر کی اصل جو ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا علم کا حصول نہایت ضروری ہے تاکہ خیر میسر ہو سکے، اور اس کے برعکس ہر قسم کی شر کی بنیاد اگر کچھ ہے تو اس کا نام جہالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر سے اور جہالت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور در علم سے وابستگی ہمارے لیے لازمی قرار دینے کی توفیق رحمت فرمائے۔ آئیے کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائے۔ تطبیقات۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی مفہوم شرط سے متعلق، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ انتفاء الشرط اذا انتفاء الجزا عند انتفاء الشرط، یعنی کہ جزا منتفی ہو جائے گی جب شرط منتفی ہو جائے گی، جزا نہیں ہوگی جب شرط۔ مقصد یہ ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جملہ شرطیہ جو ہے وہ تین امور پر دلالت کرتا ہو: ایک تلازم من باب ترتب، اور ایک علت کا منحصرہ ہونا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے تو ان کو تینوں کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی کہتا ہے جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہے تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو باطل کر دے کہ یہ نہیں پایا جاتا تو فوراً جملہ شرطیہ کا مفہوم نہیں ہو جائے، ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھیے، اس سے مزید آگے بڑھنے کے بعد میں جناب علی پھر یہ ہوتا کہ تینوں ثابت کہاں سے ہوتے ہیں، ثبوت کہاں سے ہوگا؟ کہ ثبوت تین طرح سے ہو سکتا ہے، یا بعنوان وضع، یا بعنوان انصراف، یا بعنوان اطلاق۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تینوں کا بتایا کیا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پھر آئی بات ثبوت کی تو انہوں نے کہا جناب علی بعنوان وضع دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، بعنوان وضع دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب علیت جو ہے وہ وضع سے ثابت نہیں ہوتی، انصراف ثابت ہوتی کہ انصراف سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ کیا اطلاق سے؟ تو انہوں نے کہا اطلاق کی دو نوعیتیں ہیں، یا یہ کہ متکلم مقام بیان اسباب میں ہے، جو سبب ذکر کیا گیا اس کی خصوصیت کا ذکر کر رہا ہے، بس اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس سبب کو ذکر کیا ہے جملے کے اندر اس کی خصوصیت کو ذکر کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، کیا اس کی شرط ہے، کیا معنی ہے، کیا ضرورت ہے۔ لہذا اب اگر اس منزل کے اوپر وہ صرف ایک سبب کا ذکر کرے تو چونکہ وہ خصوصیت سبب کا ذکر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، لہذا اس جزا کے لیے کوئی اور بھی شرط ہے یا نہیں، کوئی اور بھی علت ہے نہیں، سے ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری منزل یہ کہ متکلم جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے جزا کب واقع ہوتی ہے، سبب میں نہیں، مؤثر جزا کیا ہے۔ اب اگر مؤثر جزا کو بیان کر رہا ہو اور ایک سبب کا ذکر کرے اور کچھ ذکر نہ کرے تو اس ایک سبب کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ علت منحصرہ ہے، غیر منحصرہ نہیں ہے۔ تو ایک جہت سے انحصار ثابت ہو سکتا ہے بعنوان اطلاق۔ یہاں ہمارا درس ختم ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ آخر ہم نے ان چیزوں کو کیوں پڑھا؟
ان چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے کیا ربط ہے؟ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ سبب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ ہم نے کہا ہدف ہے معصوم کے کلام کو سمجھنا۔ اگر معصوم کے کلام کی افہام و تفہیم کے لیے آپ آمادہ ہوں اور معصوم کے کلام میں کوئی جملہ شرطیہ آ جائے، تب اس تمام قوانین کی تطبیق آپ وہاں کریں گے، اور وہاں تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو جناب علی اگر یہاں تک آ گئے تو کچھ تطبیقات تو بتائیے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اس کو سمجھنے کی ایک کوشش اور کاوش کر سکیں۔ بات واضح ہو گئی؟ درس یہاں تک ہمارا پہنچا، اب تطبیقات کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ انا للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى۔ انا للقول، بے شک یہ قول، کون سا قول؟ یہ قول، اگر ہم قائل ہو جائیں، قول تو یہاں پہ کہنا نہیں ہے، ہم یہ قائل ہو جائیں، ہم یہ تسلیم کر لیں، کیا؟ بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کہ جزا نہیں ہوگی جب شرط ختم ہو جائے گی، اے انتفاء الجزا لدا انتفاء الشرط۔ یہ ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جزا سامنے نہیں آتا جب شرط منتفی ہو جائے، ایسے ہو۔ یہ قول، اس کا قائل و فائدہ کیا کہ ثمرات فقہیہ، اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، ایک ثمر نہیں ہے، ثمرات، بہت سارے نتائج ہیں، بہت سارے ثمر ہیں۔ کون سے؟ فقہیہ، فقہی ثمر ہیں۔ کتنے ہیں؟ لا تحصى، یہ کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا ان کو۔ وَرُبَّمَا يَسْتَظْهِرُ مِنْ خِلَالَ الرِّوَایَات، کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں روایات کو پڑھنے کے نتیجے میں۔ ان القول بالدلالہ، یہ پڑھتے تھے اگر ہم دلالت کے قائل ہو جائیں، دلالت کو تسلیم کر لیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، کانا امرا مسلما بین الامام والراوی، تو محسوس یہ ہوتا ہے یہ ایسا امر مسلم ہے، ایسا امر ہے، اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ کہاں؟ بین الامام والراوی، امام اور راوی دونوں کے درمیان میں۔ نہیں، امام جب کسی راوی سے کچھ بات کہتے ہیں تو گویا وہ ان کی نظروں میں بات ہے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ امام بھی اس بات قائل ہے، امام بھی کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے۔ تو جناب علی اب بالکل بھی براہ کرم دیر نہ کیجیے کہ وَإِلَيْكَ تِلْكَ الرِّوَایَات، ہم کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے، الاول، پہلی توجہ کیجیے گا، رویہ ابو بصیر، ابو بصیر روایت کرتے ہیں، ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے، ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے۔ قال، کہتے ہیں ابو بصیر، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ جب بھی روایتوں میں لفظ ابا عبداللہ آئے اور مطلق آئے تو اس سے مراد ہمیشہ چھٹے امام ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ورنہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ جب بھی کہتے ہیں آپ تو اس سے مراد مولا امام حسین السلام ہوتے ہیں زیارت میں۔ لیکن جب بھی باب روایت میں آپ کبھی بھی لفظ ابا عبداللہ آئے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو ابو وسیع کہتے ہیں میں نے امام صادق سے سوال کیا، ان الشاۃ، ایک بکری سے متعلق سوال کیا، تذبح، جسے ذبح کیا گیا ہے، فلا تتحرک، ذبح کیا اس نے حرکت نہیں کی، وَيُحْرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيد، اور اس کے گلے کٹنے سے بہت سارا خون بھی بہا، احراق دم بھی ہوا، دم بھی بہت زیادہ بہا، خون بہت زیادہ بہا، بہت زیادہ بہا۔ فقال، امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تأکل، نہ کھاؤ، اس بکری کو نہ کھاؤ۔ ان علی کان یقول، بے شک علی علیہ السلام فرماتے تھے، کانا یقول، فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اب دیکھیے، اذا رکضت الرجل، اگر پاؤں پھڑپھڑائیں،
फड़फड़ान का अगरचे उसकी होता है परों के लिए, अगर पांव जो है वो हाँ वो हरकत कर रहे बाकायदा, ठीक है। औ तरफतिल ऐन, ये आंखें फिर जाएं, फकुल, तो खाओ। कौन जुमला है ये? जुमला शर्तिया है। इज़ा तलाअतिश शम्स फन्नहार मौजूद, जब सूरज तुलू हो तो दिन होता है, जुमला शर्तिया है ना। अब आइए यहां पर इज़ा रकबतिर रिजल फकुल, अगर रिजल मुतहर्रिक हो तो खाओ। यह कि औ इज़ा तरफतिल ऐन फकुल, अगर आंखें फिर जाए तो खाओ, ठीक है ना। आइए पहली मंजिल, 2 मिनट रुकिए, मैं भी आगे दर्स बात बढ़ाऊंगा। कौन से जुमले का मफहूम होता है? जब जुमले शर्तिया के अंदर एक मौजू मुक़य्यद हो, एक कैद के साथ, इन रुज़िक़्ता वलदन फख्तुन हो, अगर रिज़्क़ वलद मयस्सर हो तो उसकी खतना करना। इसका कोई मफहूम नहीं है कि जो रिज़्क़ है वही वलद है, जो वलद है वही रिज़्क़ है। लिहाजा एक ऐसी चीज के मुक़य्यद होना मौजू का जरूरी है कि अगर वो खत्म हो जाए तब भी मौजू बाकी रहे। आइए, इज़ा रकबतिर रिजल, जब पांव फड़फड़ाए, पांव हिले, मुतहर्रिक हो, अगर हिलना जुलना ना हो तब भी पांव रहेंगे। इसका मतलब ये उन जुमलों में से है कि जिन जुमलों का मफहूम होता है। एक बात। दूसरी बात, एक जुमले के अंदर तलाजुम पाना चाहिए, शर्त है। शर्त क्या है? इज़ा रकबतिर रिजल शर्त है, फकुल जजा है इसकी। इसका मतलब शर्त और जजा मौजूद जुमला शर्तिया है। जुमला शर्तिया जो तलाजुम भी है। खाना कब होगा? जब ये होंगे, जब मुतारिक होंगे, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, बिन बाबित तरत्तुब हो, कुल बाद में होगा, रकबतिर रिजल पहले होगा, ठीक है ना। तीसरी बंद, इन हिसार इल्लियत, खाना कब होगा? जब ये हो रिजल मुतारिक हो, तो इन हिसार इल्लियत, या इन फोन का औ तरफतुल ऐन, या आंख का पलटना, इसका मतलब ये चीज जरूरी है। अब आइए देखिए मैं फोन कहा तरा अन्नल इमाम अलैहिस्सलाम, आपने देखा तरा, आपने देखा अन्नल इमाम अलैहिस्सलाम के मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यस्तदिल्लु, इस्तदलाल फरमा रहे हैं, अल हुक्म, उस हुक्म के ऊपर, अल्लज़ी अफ्ता बिक़ौलिही, जिस पर आपने अपने इस कौल से फतवा लगाया है। क्या फतवा लगाया है? ला ताकुल, ये तो कहा इमाम ने फरमाया, ला ताकुल, ना खाना, ये फतवा दिया इमाम ने। बे कलाम अली, इस्तदलाल काहे से किया मौला ने? मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम से इस्तदलाल किया। वला यकूनु दलीलन अलैह, और ये मौला अली का कलाम इस ला ताकुल पर दलील नहीं बन सकता, इल्ला, मगर बनेगा कब बनेगा? इदा काना लहू मफहूम, जब इसका कोई मफहूम होगा। वो क्या है मफहूम? देखिए फोन किए, क्या था? इदा रकबतिर रिजल फकुल, ये इदा तरफतिल ऐन फकुल, ये जुमला तो है। मफहूम क्या बना? इदा लम तरकदिर रिजल, अगर पांव ना मुतहर्रिक हो, वलम ततरफिल ऐन, और आंखें ना पलटे, कमा हो मफरूज रिवायत, जैसे रिवायत में फर्ज किया गया है, फला ताकुल, यही तो मफहूम है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि बैतिही अत्ताहिरीन।